ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کلکتہ کے بازاروں میں کاریں، بگھیاں اور سائیکل رکشے فراٹے بھرتے ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان سے بچتا بچاتا میں سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا اور بالآخر ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے جا رکا۔ دور نزدیک جھانکا، کہیں کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا، اور جب مجھے خطرے کی کوئی علامت دکھائی نہ دی تو اپنے اسپائی ماسٹر سے رابطہ قائم کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میری باتیں سن کر انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تمہیں گیانی سے ہی رابطہ قائم رکھنا ہے، اس کے احکامات کی تکمیل کرتے رہو۔ میں حیران و پریشان کھڑا سوچنے لگا، اب میں کون سا رخ اختیار کروں؟ لیکن میرے قدم میری سوچوں سے تیز نکلے۔ وہ اسی ہوٹل کا رخ کر رہے تھے جہاں اس وقت گیانی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچتے ہی کسی سے کچھ کہے بغیر میں سیدھا اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں صبح میں نے رومن اکھاڑا دیکھا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی دروازے پر کھڑا چوکیدار اندر اطلاع دینے چلا گیا، اور باہر نکلتے ہی اس نے بڑے مؤدب انداز میں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا جہاں گیانی جی پاٹھ میں مصروف تھے۔ میں لا تعلق سا صوفے پر دوسری جانب منہ کر کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت میں بالکل کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کسی کو قسم کھا کر بتاتا کہ یہاں صبح خونی ڈرامہ کھیلا گیا ہے تو کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ وہاں فرش پر خون کے دھبے تو کیا، کسی ذرے تک کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اور گیانی کی گونجدار آواز میں ہونے والے پاٹھ نے یہاں ایک پرسوس سی فضا داری کر رکھی تھی۔ وہ بہت گڑ گڑاتے ہوئے ارداس کر رہا تھا۔ اس کا یہ روپ اتنا کامیاب تھا کہ بڑے سے بڑا چالاک بھی دھوکہ کھا جائے اور اس کے تقدس کا قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پاٹھ کے خاتمے پر اس نے فتح بلائی اور میرے پاس آ گیا۔ کام اس مرتبہ ذرا کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے پتر، لیکن کل کی ملاقات میں نے منسوخ کر دی تو سارا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ میرے پاس یوں تو کارندوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن سچ پوچھو تو انسانوں کی بہت کمی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ تم واحد کام کے آدمی ہو، اور اس مرتبہ بھی تم ہی کو داؤ پر لگا رہا ہوں۔ اس مرتبہ گیانی آتما سنگھ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، خاص سارے بھارت کی پولیس ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ لگ جائے، مگر ڈیل ٹھیک سے کرنا ہوگا۔ پتر ہمارا واسطہ نئے لوگوں سے ہے، اور کسی نئے آدمی پر گیانی آتما سنگھ کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمہاری البتہ اور بات ہے۔ جانا کب ہوگا باس؟ صبح 10 بجے۔ ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، آج پارٹی ہے، میں نے نئے کمشنر کی دعوت کی ہے، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اسی خلا کے راستے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آمد اور نکاسی کے لیے اب تک یہی راستہ اختیار کیا تھا، یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہی رہی ہوگی۔ میرا جی چاہا کہ میں آگے بڑھ کر میز کے آس پاس کوئی لیور تلاش کر لوں جسے دبا کر دیوار میں خلا پیدا کیا جاتا ہے، لیکن احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چپکا ہو رہا، مبادا کوئی خفیہ کیمرہ میری حرکات و سکنات چیک کر رہا ہو۔ 1.5-2 گھنٹے میرے پاس خالی تھے، ان کے کسی خاص استعمال کا میں پابند نہیں تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب میں یہ نئی اطلاع اپنے دوستوں کو دے سکتا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا، لیکن اتنا بے فکر بھی نہیں کہ اپنے ساتھ ہی باہر آنے والے اس نوجوان کو نظر انداز کر دیتا جو غالباً میری نگرانی پر مامور تھا۔ میں اسے ہوٹل کے ارد گرد چکر دیتا رہا، پھر ایک چلتی بس سے لٹک کر اگلے سگنل پر اتر گیا۔ میرے اترنے کے بمشکل 1-8 منٹ بعد ہی میں نے اسے لپک کر اسی بس میں سوار ہوتے دیکھا۔ بس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ میں نے ایک بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر بس کو گزر جانے دیا اور پھر سامنے بنے ایک سپر سٹور میں جا گھسا۔ یہیں سے فون پر میں نے دوستوں کو اگلے پروگرام سے آگاہ کیا اور وہاں سے ہدایات موصول ہونے پر باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ واپس ہوٹل کی طرف تھا۔ دل ہی دل میں مجھے اس بے وقوف پر ہنسی آ رہی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی اپنے لیے مخصوص آرام دہ کمرے میں بستر پر دراز ہو گیا اور میری سوچوں پر مستقبل کی بے رحم پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ قریباً 1 گھنٹہ میں انہی خیالوں میں کھویا رہا، پھر سرہانے رکھے فون پر مشروب طلب کیا۔ مشروب لانے والی ویٹرس نے بوتل کھول کر مجھے پیش کر دی اور خود مؤدب سی ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، کوئی اور خدمت سر؟ نہیں تھینک یو۔
رات کو ڈنر پر میں جان بوجھ کر ذرا دیر سے اس وقت پہنچا جب وہ لوگ شغل مینوشی سے نجات پا کر اب کھانے پر وحشیوں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر کھانے لگا، پھر اچانک چونک پڑا۔ میرے بالکل سامنے ایک خاص معزز مہاشر جی کے ساتھ، جو یہاں کی مقامی سٹاک ایکسچینج کے چیئرمین تھے، میرے سپائی ماسٹر قہقہے لگاتے کھانے میں مشغول تھے۔ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی ضرور تھیں، لیکن کیا مجال جو ان کے چہرے پر یا آنکھوں میں شناسائی کا ذرا سا شائبہ تک دکھائی پڑا ہو۔ میں بظاہر لا تعلق سا کھڑا رہا۔ قریباً کلکتہ کی تمام شخصیتیں یہاں موجود تھیں، اور ہر کسی کے ارد گرد گیانی کے گروہ کی تربیت یافتہ فاحشائیں گھیرا ڈالے کھڑی تھیں۔ اوما نے کمشنر کو نشانے پر لے رکھا تھا، جس بدنصیب کی آنکھوں میں ابھرنے والے ڈورے اس کی آنے والی بدبختی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ گیانی کا ایک تربیت یافتہ فوٹوگرافر اس تقریب میں تصویر کشی کر رہا تھا، اور جس طرح اوما اور دوسری لڑکیوں نے ہوشیاری سے پوز بدل کر کمشنر اور دوسرے وی آئی پی کے ساتھ تصاویر اتروائیں، وہ بیچارے قیامت تک ان کی اس چالاکی سے آگاہی نہیں پا سکتے تھے۔ اوما نے ایک دفعہ ہنستے ہنستے کمشنر کے گلے میں باہیں ڈال کر قریباً جھولا جھولتے ہوئے تصویر کھنچوائی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ تصاویر کیوں اتاری جا رہی ہیں۔ اب شاید ساری زندگی وہ بے وقوف کمشنر گیانی کے کسی معمولی پلے پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور صرف یہ ایک کمشنر کیا، ان حربوں سے اس نے سارے کلکتہ کے افسران کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ اپنے سپائی ماسٹر کی اس اہم دعوت میں شمولیت سے میں نے اس امر کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ہاتھ اس معاشرے میں کتنے لمبے ہیں۔ کبھی وہ ایک میز پر براجمان ہوتے اور کبھی دوسری پر جا بیٹھتے۔ وہ رات میں نے اسی ہوٹل میں بسر کی، نہ جانے کیوں۔ اس لمحے شاید میرا دل گیانی کے گھر جا کر ان لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کو لاک کر کے میں بے سود ہو کر سو رہا۔ الصبح اٹھ کر میں نے غسل کیا اور تیار ہو کر وہیں کمرے میں ناشتہ منگوا لیا۔ حسب سابق وہی دشمن ایمان ویٹرس میرے لیے مطلوبہ ناشتہ لے کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں گیانی آتما سنگھ کے خصوصی کمرے میں موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کی دست راست اوما بھی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ مجھے تو اب ان سے گھن آنے لگی تھی۔ ست سری اکال، میں نے گیانی کو پرنام کیا۔ میز پر اسی طرح کا ایک بریف کیس رکھا تھا جس سے مجھے پہلے واسطہ پڑ چکا تھا۔ گیانی نے مجھے مختلف کوڈ ورڈز سے آگاہ کیا جن کے ذریعے آنے والے نے مجھ سے تعارف حاصل کرنا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے، صرف مخصوص نشانیوں کے ذریعے ہی ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا اور اپنے اپنے بریف کیس کا تبادلہ کرنا تھا۔ اس مرتبہ ہمارے ملاپ کے لیے کلکتہ کا ایک بارونق بس سٹینڈ منتخب ہوا تھا۔ گیانی آتما سنگھ شاید زیادہ خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عموماً ایسی بارونق جگہوں پر فریقین یکساں فوائد حاصل کرتے ہیں، پولیس بھی اور ملزمان بھی۔ جہاں پولیس کی دانست میں ایسے اہم مقامات سے فرار کے مواقع ملزمان کو کم ملتے ہیں، وہاں ملزمان کے نزدیک ایسے بھرے پورے مجمع میں سے لوگوں کی آڑ میں غائب ہونے کے امکانات عام جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے مختلف ٹیکسیاں بدل کر اس مقام پر پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے ایک کونے میں کھڑا میں آنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس پیشے کے اپنے کچھ اصول ہیں جن سے معمولی سا انحراف بھی میرے پیشے کی طرح بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان جان کا زیاں بھی قرار پا سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، گیانی آتما سنگھ کوئی ایسی کچی گولیاں کھیلے ہوئے تو نہیں تھا کہ دوبارہ مجھے جہنم میں جھونک دیتا۔ پھر اچانک ایک دوسری سوچ میرے ذہن پر غالب آنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ خیال سما گیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میری پہلی آزمائش نے اسے میری غیر معمولی صلاحیتوں کا معترف کر دیا ہو، اور وہ مجھے جان بوجھ کر یا پکا بندہ جان کر ایسی خطرناک جگہوں پر بھیج رہا ہو۔ اور میں یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ یہ حقیقت تو بہرحال اپنی جگہ موجود تھی کہ گیانی کے گروہ میں نقب لگ چکی ہے، اور جب مداخلت کے لیے تھوڑا سا گیپ بھی مل جائے تو حملہ آور باقی کام خود کر لیتے ہیں۔ گیانی آتما سنگھ نے شاید باسو کو مروا کر خود کو محفوظ جان لیا ہو، لیکن وہ اب بھی اتنا ہی غیر محفوظ تھا جتنا اب سے کچھ دیر پہلے تک، جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دوسرے گروہ کا ساتھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس روز نہ جانے مجھے عقل اتنی دیر سے کیوں آئی، اور جب آئی تو پانی سر سے اونچا ہونے ہی والا تھا۔ بجائے دوسرے آدمی کے بس اسٹاپ کے مختلف کونوں میں کھڑے خفیہ پولیس والے اب ایک ایک نمایاں ہونے لگے تھے، اور اب تک میری محض یہ خوش قسمتی رہی تھی کہ میں نے کسی خطرے کے سدباب کے لیے عین اس مقام پر کھڑے ہونے سے احتراز برتا تھا جو میرے لیے مخصوص تھی۔ اس کی بجائے میں ذرا ہٹ کر اس مقام پر نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں دوسرے شخص کو آنا تھا۔
یہ احتیاط میری ذاتی تربیت کی مرہون منت تھی۔ اگر میں صرف اسمگلر ہی ہوتا تو اپنی لاکھ کوشش اور ہوشیاری کے باوجود اب تک قابو آ چکا ہوتا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ان نشانیوں سے نجات حاصل کرنا تھا جو میری پہچان کا باعث بنتی۔ میرا ہاتھ فوراً پتلون کی جیب میں رنگ گیا اور دوبارہ برآمد ہوا تو اس پر چڑھا جعلی پلاسٹر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری جیب سے سگریٹ کی ڈبی برآمد ہوئی، اور جب میں بس اسٹاپ کے ایک کونے میں جھک کر یوں ظاہر کرتے ہوئے جیسے ہوا کی زد سے بچنا چاہتا ہوں ماچس کی تیلی جلا رہا تھا تو وہاں رکھے کچرے کے ڈرم میں وہ جعلی پلاسٹر بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ایک انگوٹھی کا مسئلہ باقی تھا، لیکن اس پر بڑے غور کرنے سے ہی کسی کی نظر پڑ سکتی تھی۔ اپنی دانست میں اب میں کافی حد تک محفوظ ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے چلنا شروع کیا۔ میرا رخ اس خالی رکشے کی طرف تھا جس میں بیٹھ کر میں یہاں سے کہیں دور جا سکتا تھا۔ رکشے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک سڑک عبور کرنا تھی۔ یہ سڑک خاصی ٹیڑھی کھیر نظر آ رہی تھی، اور ابھی میں سڑک کے کنارے رک کر گرین سگنل کا منتظر تھا جب عقب سے آنے والی آواز نے میرے شریانوں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ معاف کیجیے گا صاحب۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا شریفانہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہیں، اس کا واسطہ بھی بہرحال ایک معزز اور خوشپوش نوجوان سے تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میرے دل میں کوئی چور تو تھا نہیں کہ پلٹ کر دیکھوں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس نے یہی نفسیاتی حربہ آزمایا ہو۔ حسب توقع ریاکشن نہ ملنے پر اس ذات شریف نے بڑی آہستگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرمائیے۔ میں نے مڑتے ہوئے نارمل لہجے میں لیکن ذرا حیرت کا تاثر چہرے پر لیے اس کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس دوران گرین سگنل ملنے پر تقریباً سب لوگ سڑک عبور کر چکے تھے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو برائے مہربانی ذرا اس طرف تشریف لے آئیں۔ اس نے اپنی شائستگی برقرار رکھی۔ یار ہم بہت مصروف آدمی ہیں، کوئی کام ہو تو کل دفتر میں مل لینا۔ میں نے بالکل ایسے ہی لہجے میں اسے مخاطب کیا جیسے وہ مجھ سے کسی چیریٹی پروگرام کے لیے چندہ مانگ رہا ہو، یا پھر مجھ سے اپنے کسی عزیز کی سفارش کروانے آیا ہو۔ میرا نام انسپیکٹر ورما ہے۔ اس نے جیب میں غالباً شناخت نامہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ دفتر میں 11 بجے کے بعد مل لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے پھر سہارا لیا۔ مسٹر، مجھے آپ سے کچھ سرکاری معاملات پر بات کرنا ہے۔ اس مرتبہ وہ کچھ زچ سا ہو رہا تھا۔ اوہ سرکار اور ہم، ارے بابا ایسے بھاگ کہاں۔ میں نے طنز و مزاح سے ملا جلا فقرہ اس کی طرف اچھالا۔ آپ کا شبھ نام؟ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے بھی اسی طرف ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خیریت؟ آپ تو واقعی سیریس ہونے لگے۔ اپنے آپ کو نارمل ثابت کرنے کے لیے مجھے خود سے زبردست اعصابی جنگ لڑنا پڑی تھی۔ دیکھو مسٹر، مجھے پولیس مین بننے پر مجبور نہ کرو۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، مجھے پولیس اسٹیشن لے چلیں، میں بھی یہاں تماشا نہیں بننا چاہتا۔ کسی کے باپ کی دھونس ہے کہ پولیس جس شریف آدمی کی چاہے سرے راہ پگڑی اچھالتی پھرے۔ اس مرتبہ میں نے بھی اپنی خوش پوشاکی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں اس سے جھگڑنا 90 کا گھاٹا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور اس طرح ان کی گرفت سے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ اگر وہ مجھے چیک کرنے پر ہی تل گیا تھا تو بجائے سوال جواب سننے کے وہ مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جائے، اور اس دوران اگر قسمت ہمیشہ کی طرح یاوری کرے تو ممکن ہے مجھے فرار کا موقع مل ہی جائے۔ اس نے پہلے تو نظروں ہی نظروں میں مجھے تولا اور پھر بولا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، بہرحال ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ خاصا محتاط تھا۔ میں نے اسے اگلی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سڑک سے گزرتی ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر دھس گیا۔ میرا یہ فعل اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ وہ بھی مجبوراً اگلا دروازہ کھول کر اگلی ہی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اپنے کسی ساتھی کو اس نے مدد کے لیے بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ کو یہ حرکت بڑی مہنگی پڑے گی مسٹر۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی مہلت دینے کے لیے بھی نہیں کہ اس کا ذہن کسی اور خطرے کی سمت اس کی رہنمائی کر سکے۔ اور یہ میری تنبیہ کا اثر تھا یا وہ خود بخود نرغے میں آ گیا جو اس نے میری طرف سے نفسیاتی دباؤ قبول کر ہی لیا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ خالص پولیس والا تھا۔ ابے چپ کا بیٹھا رہے۔ کیا مطلب؟ میں اس طرح ہکلایا جیسے اس کے اس فقرے نے میرا دماغ گرم کر کے پارا آسمان پر چڑھا دیا ہو۔ مطلب بھی تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور یہی میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اپسیٹ کر دوں۔
हम लोग एक भरी पूरी शाहराह पर ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार में गाड़ियों की एक लंबी कतार में फंसे हुए थे। मैंने पुलिस ऑफिसर की जानिब से तवज्जो बिल्कुल हटा ली थी और उस पर यही जाहिर किया था जैसे मैं थाने पहुंचकर उसे मजा चखाऊंगा, और वो भी मेरी ही तरह बेनियाजी का मुजाहरा कर रहा था। बल्कि अब तो उसने खिड़की से बाहर हमारी टैक्सी से लगी एक कार में ड्राइवर की सीट पर बैठी कन्या पर आंखें गाड़ रखी थी, जबकि हमारे ड्राइवर की नजरें विंड स्क्रीन के बाहर गाड़ियों के रींगने के मुंतजिर सैलाब का जायजा ले रही थी। खुशकिस्मती हमेशा दबे पांव आती है और उसकी चाप सिर्फ वही खुशबख्त सुन पाते हैं जिनका मुकद्दर वो बनने वाली हो, वरना तो उसी तरह दबे पांव आगे बढ़ जाती है। किसी सियाने का कहा ये कौल उस लम्हे मेरे अंदर सनसनाहट पैदा करने लगा। यहाँ बचने और फंसने के मौके 50-50 थे, लेकिन बहरहाल ये फरार का एक शानदार लम्हा था जिससे फायदा न उठाकर शायद मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता। मैंने दरवाजे को लॉक खोला तो मुख्तलिफ कारों के हॉर्नों के शोर में इंस्पेक्टर वर्मा को उसका एहसास तक न हुआ। फिर जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ और टैक्सी ने ट्रैफिक के अजदहाम में रेंगना शुरू किया, मैं फुर्ती से गाड़ी के बाहर सिरक गया। किसी को कानो कान खबर न हुई। सड़क पर कदम जमाते ही मैंने गर्दन जरा सी मोड़ी। गाड़ी चौक क्रॉस कर चुकी थी और मैं सोचने लगा, कारों के हुजूम के दरमियान फंसी हुई गाड़ी को एकदम किनारे पर तो लगाया नहीं जा सकता, और अगर तेज तर्रार ड्राइवर भी ऐसा करना चाहे तो वो कम से कम 3-4 मिनट लेगा। इन्हीं 3-4 मिनटों में दरअसल मैंने न सिर्फ वो तीनों सड़कें अबूर करनी थी जो मेरी राह में हायल थीं, बल्कि मौका पाते ही मुझे उन मार्केटों में से किसी एक में छुपने की कोशिश भी करना थी जो फन फैलाए उन सड़कों के चारों तरफ बिखरी हुई थी। ठीक उसी वक्त जब मैंने दुकानों की एक लंबी कतार से गुजरकर एक गली में घूमना चाहा, एक मजबूत और तवाना हाथ ने मेरे कंधे पर दबाव डाला और उसके साथ ही मेरे कानों में आवाज आई, हेलो मिस्टर अमरजीत। एक लम्हे को तो मेरे सारे वजूद में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई, लेकिन चंद सानिये के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी है, वरना मैं इस तरह इत्मीनान से उस समत न घूमता, बल्कि मेरा ब्रीफकेस भी मेरे साथ ही हरकत करता और नौवारिद के मुंह पर लगता और उसके 14 तबक रोशन हो जाते। घूमने पर जिस शख्स से मेरा सामना हुआ उसके अचानक इस तरह टकराव पर पहले तो मैं कुछ घबराहट का शिकार हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल गया। मेरे सामने मेरे स्पाई मास्टर खड़े थे। कैसे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा। अभी तक शायद मेरी हैरत रफा नहीं हुई थी। फाइन, ये कहकर मैं अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करने लगा कि उन्होंने झंझोड़ा, कम ऑन बॉय। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए मुझे सड़क की दूसरी जानिब ले गए, जहां सफेद रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी जिसके पहलू में एक बावर्दी ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे गाड़ी में धकेल दिया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ये सारा खेल चश्मे ज़दन में इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने सवालिया नजरों से स्पाई मास्टर को टटोला, लेकिन उन्होंने होंठों पर उंगली रखकर मुझ पर वाजे कर दिया कि अभी बोलने की फुर्सत नहीं। गाड़ी 2-3 मोड़ काटने के बाद चलते चलते आखिर रुक गई। स्पाई मास्टर बाहर निकले और मुझे एक समत चलने का इशारा करके ड्राइवर से कहने लगे, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। गाड़ी ने रुख बदला तो उन्होंने मेरे साथ आ कदम मिलाए। तेज हो जाओ बॉय और सामने खड़ी स्याह रंग की फॉक्सी में सवार हो जाओ। हम दोनों तकरीबन बैक वक्त गाड़ी तक पहुंचे थे। उन्होंने फुर्ती से ड्राइवर की सीट संभाली। उस वक्त उन्होंने गहरे रंग के शीशों की ऐनक लगा रखी थी और सर पर नई किस्म का हैट सजा लिया था। मेरे बैठते ही उन्होंने उसी तरह की ऐनक और एक हैट मुझे भी थमा दिया। इस रूप में अब हम दोनों मुख्तलिफ लगेंगे। इस मर्तबा ज्ञानी आत्मा सिंह तुम पर आंच नहीं आने देगा, खास सारे भारत की पुलिस ही तुम्हारे पीछे क्यों ना पड़ जाए। मैं समझ गया कि ज्ञानी का कोई नजदीक तरीन आदमी भी उनके लिए काम कर रहा है। वो रूपा वेट्रेस भी हो सकती थी या कोई और भी। मैं उनकी जानिब देख रहा था और वो बोल रहे थे, इसलिए तो मैंने अपनी सफेद मर्सिडीज वापस भेज दी। अब ज्ञानी के आदमी इसमें तुम्हें और तुम्हारे ब्रीफकेस को तलाश करते फिरेंगे। और इस सारे खेल का मतलब? मैं हैरत ज़दा होकर स्पाई मास्टर की तरफ देखने लगा तो वो मुस्कुरा दिए। कम ऑन बॉय। उन्होंने अगली कोई बात कहे बगैर मेरा हाथ पकड़ लिया। गाड़ी रोकी और चंद मिनट बाद ही हम एक शानदार रेस्टोरेंट के महफूज और आरामदेह केबिन में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हमने तुम्हें मिस तो नहीं किया, बस जरा एक मरहले पर एक दोस्त से गलती हो गई जिसकी वजह से तुम्हें कुछ देर के लिए परेशान होना पड़ा। उन्होंने बैरे को मशरूबात का हुक्म देते हुए मेरी जानिब रुख किया।
मैं समझ नहीं पाया सर। मैंने बात की तह तक पहुंचने के लिए उनसे दरियाफ्त किया, तुम्हारे दोस्त को हमने रास्ते ही में गायब कर दिया था मिस्टर अमरजीत, और उसकी जरूरत शायद कभी भी पेश ना आती, लेकिन उसे ट्रेस करने में इतना वक्त लग गया कि अब उसे दरमियान से गायब किए बगैर कोई चारा ही बाकी नहीं रह गया था। और कहानी में हकीकत का रंग पैदा करने के लिए पुलिस का ड्रामा रचाना भी जरूरी था। पुलिस को सिर्फ इतनी इतला दी गई थी कि हीरोइन के 2 स्मगलर इस इलाके में माल का तबादला करेंगे। इसके बावजूद हमारे इंतजामात ऐसे थे कि पुलिस तुम पर हाथ न डाल सकती, लेकिन हमारे एजेंट ने तुम तक रसाई हासिल करने में कुछ देर लगा दी, और वो उस वक्त तुम्हें पहचान पाया जब पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया था। बॉय, मुल्क को तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। मैंने तुम्हें जहन्नम में झोंक रखा है, इसका एहसास मुझे बखूबी है, लेकिन मादरे वतन के लिए ये कुछ भी नहीं। कमांडोज बहादुरी से जान देने के लिए तैयार किए जाते हैं, और तुमने अपने पेशे की लाज रखी है। उनके आखिरी फिक्रे ने मेरा कद 10 फुट बुलंद कर दिया था। अब मुझे सारे खेल की समझ आ गई थी। इस मर्तबा ब्रीफ केस में छुपी दौलत पर हमारे स्पाई मास्टर ने हाथ साफ करने का इरादा किया था, क्योंकि इस पर उनसे ज्यादा और किसी का हक था भी नहीं। कुदरत ने हमारी मदद इस तरह की कि अब इस ड्रामे में 100% हकीकत का रंग भरा जा चुका था, और ज्ञानी आत्मा सिंह का हम पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मजीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।